تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ حج آیات 5 تا 24 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ینصرہ میں ضمیر کا مرجع من ہے۔ جن لوگوں نے اس کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے ان کی رائے سیاق و سباق کے کلام سے بالکل بے جوڑ ہے۔ آیت میں اشارہ انہی دو دلوں والے منافقوں کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے اور جن کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ اگر انہیں کوئی آزمائش پیش آ جاتی ہے تو خدا سے مایوس و بدگمان ہو کر دوسروں کو مولا و مرجع بنا بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیش آمدہ مشکل سے خدا ان کو نہیں نکالے گا یا نہیں نکال سکتا۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان میں رسی تاننا آخری اور انتہائی تدبیر کر کے دیکھنے کے لیے اسی طرح کا ایک استعارہ ہے جس طرح ہماری زبان میں تھگلی لگانے کا استعارہ ہے۔ سورہ انعام میں بھی آسمان میں تھگلی لگانے کا استعارہ گزر چکا ہے۔ فرمایا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ انعام 35۔ اور اگر ان لوگوں کا اعراض تم پر ایسا ہی شاق گزر رہا ہے تو اگر تم زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر ان کے لیے کوئی نشانی لا سکو تو لا دو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر مجتمع کر دیتا، تو تم جذبات سے مغلوب ہو کر اس طرح کے لوگوں میں سے نہ بنو۔ ثم لیقطع، قطع کے معنی ابو مسلم نے قطع مسافت کے لیے ہیں، یعنی وہ آسمان میں رسی تانے اور آسمان میں چڑھ جائے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی قطع وحی کے لیے ہیں، یعنی جس کو یہ گمان ہو کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا وہ آسمان میں چڑھ کر سلسلہ وحی کو قطع کر دے۔ اکثر لوگوں نے اس کے معنی پھانسی لگانے یا گلا گھونٹنے کے لیے ہیں، یعنی وہ چھت میں رسی لٹکا کر اپنے آپ کو پھانسی لگا دے۔ ان تعویلوں میں جو قباحت ہے اس سے قطع نظر۔ لفظ قطع کا جو مفہوم ان حضرات نے لیا ہے وہی محل نظر ہے۔ وحی کو منقطع کر دینے یا پھانسی لگا دینے کے معنی کے لیے تو اس لفظ کا استعمال بالکل ہی ناموزوں ہے۔ عربیت کا ذوق اس سے ابا کرتا ہے۔ کسی مفہوم کے لیے معروف الفاظ ہوتے ہیں، کسی ناموزوں لفظ کا استعمال قرآن کی فصاحت و بلاغت کے بالکل منافی ہے۔ قطع مسافت کے مفہوم کے لیے اگرچہ اس لفظ کو ناموزوں نہیں قرار دیا جا سکتا اس لیے کہ قطع وادی وغیرہ کے محاورات عربی میں معروف ہیں، لیکن یہاں اس لفظ کا استعمال اس مفہوم کے لیے بالکل ناموزوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آسمان کی طرف رسی تاننے کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ یتصاعد یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ موضوع ہو سکتا ہے۔ یقطع اس کے ساتھ کسی طرح بھی موضوع نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک یہ تمام اقوال ضعیف ہیں، البتہ عزم و جزم کے ساتھ کسی معاملہ کا فیصلہ کرنے کے مفہوم کے لیے یہ لفظ اعلیٰ عربی میں معروف ہے۔ اس کی نظیر خود قرآن میں موجود ہیں، مثلاً سورہ نمل میں ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعا امرا حتی تشہدون۔ نمل 32۔ ملکہ سبا نے کہا کہ اے درباریوں، میرے اس معاملے میں آپ لوگ اپنی رائے دیں، میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگ موجود ہو کر مشورہ نہ دیں۔ اجزائے آیت کی تشریح کے بعد اب آیت کے مفہوم پر غور کیجیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بدبخت و نامراد خدا سے مایوس و بدگمان ہوتا ہے وہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اور اس بدگمانی میں مبتلا ہو کر دوسروں کو اپنا مولا و مرجع بناتا ہے وہ جو چاہے کر دیکھے، وہ آسمان میں تھگلی لگائے اور اپنا پورا زور لگا کر اپنے معاملے کا فیصلہ اور
غم و پریشانی کو اگر دور کر سکتا ہے تو دور کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کو ایسے لا خیروں سے کوئی بحث نہیں۔ وہ جہاں چاہیں آوارہ گردی کریں اور جس جوہر سے چاہیں اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کریں، لیکن یاد رکھیں کہ انسانی فطرت کے اندر جو پیاس ہے وہ ہر جوہر کے پانی سے نہیں بجھ سکتی، وہ صرف ایمان کے حوض کوثر ہی سے بجھتی ہے، اور اس کے اندر جو خلا ہے وہ ہر اینٹ پتھر سے نہیں بھرا جا سکتا۔ اس کو اگر بھرا جا سکتا ہے تو صرف اللہ واحد ہی کی یاد سے بھرا جا سکتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ اس آیت سے متعلق بعض مزید سوالات جو پیدا ہوں گے وہ اس سے صاف ہو جائیں گے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ خدا سے مایوسی و بدگمانی شرک کے بہت بڑے عوامل میں سے ہے۔ اس حقیقت کی وضاحت ہم اپنی کتاب حقیقت شرک میں کر چکے ہیں۔ انسان جب خدا سے کٹتا ہے تو وہ بہرحال اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈنے کی سعی کرتا ہے، لیکن حقیقی سہارا چونکہ خدا اور صرف خدا ہی ہے، اس وجہ سے وہ چاہے آسمان ہی پر چڑھ جائے اس کی ساری سعی لا حاصل ہی رہتی ہے۔ اس آیت میں فی الآخرہ کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس دنیا میں خدا ہی یاد و ناصر ہے، اسی طرح آخرت میں بھی خدا ہی یاد و ناصر ہے۔ اگر کوئی خدا کے رحم یا انصاف سے بدگمان ہو کر کسی اور کو اپنا یار و ناصر بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے مقابل میں اس کے کام آئیں گے تو وہ یہ بھی کر دیکھے، اس کے اس وہم کی حقیقت بھی قیامت کے دن اس پر آشکارا ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ یہ آیت بطور تنبیہ کے ہے اور کذالک کا اشارہ توحید اور شرک کے ان روشن دلائل کی طرف ہے جو اوپر مذکور ہوئے۔ فرمایا کہ اسی طرح نہایت روشن دلائل کے ساتھ ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ اس کے بعد بربنائے کرینہ یہ مضمون محذوف ہے کہ جو صاحب توفیق ہوں گے وہ آیات پر ایمان لائیں گے، اور جو توفیق سے محروم ہوں گے وہ، جیسا کہ اوپر آیت 8 میں اشارہ ہوا ہے، اللہ اور اس کی آیات میں کٹ حجتی ہی کرتے رہیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو ہدایت و ضلالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے، اور جس کی وضاحت ہم بار بار کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں، جو اندھے بہرے بن جاتے ہیں ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اس آیت میں جن گروہوں کا ذکر ہے ان میں سے مجوس اور مشرکین کے سوا ہر گروہ کا ذکر سورہ بقرہ آیت 62 میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نے یہود، نصارہ اور صابئین سب پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ مجوس اصلاً تو دین زرتشت کے پیرو ہیں، اور دین زرتشت کی بنیاد جیسا کہ ہم سورہ کہف میں بیان کر چکے ہیں خالص توحید پر تھی، لیکن جس طرح امتداد زمانہ سے ہر دین کا حلیہ بگڑا، اسی طرح اس دین کے پیرو بھی اپنے اصل دین کو مسخ کر کے آتش پرستی اور دوسری مشرکانہ بدعتوں میں مبتلا ہو گئے۔ اوپر کی آیات میں مومنین و مشرکین کے درمیان جس مناظرہ و مجادلہ کا ذکر ہوا ہے، یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ اس مناظرہ کے اصلی فریق تو مسلمان اور مشرکین قریش ہی تھے، لیکن اس دور میں جیسا کہ پیچھے کی صورتوں میں تفصیل گزر چکی ہے، دوسرے مذاہب کے پیرو بھی جو عرب میں موجود تھے اس میں فریق بن گئے، اور چونکہ اسلام کی دعوت کی زد ان سب پر پڑتی تھی، اس وجہ سے ان کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں۔ خاص طور پر یہود و نصارہ تو کھلم کھلا ہر محاذ پر ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ قرآن نے ان سب کو نام لے کر آگاہ کیا کہ آج خدا اور اس کی آیات کے باب میں جو محاذ گرم ہے وہ یہیں نہیں ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ قضیہ قیامت کے دن خدا کی عدالت میں بھی پیش ہونے والا ہے۔
جس میں ایک طرف اہل ایمان ہوں گے اور دوسری طرف یہ مشرکین اور ان کے ہم نوا، یہود، سابئین، نصارہ اور مجوس۔ اس دن خدا فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ ظاہر ہے کہ یہاں فیصلہ سے مقصود اس کے نتیجے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اس دن ہر ایک کے سامنے اس کی اس سعی اور سرگرمی کے نتائج آ جائیں گے جس میں وہ آج مصروف رہے۔ اہل ایمان اپنی جانبازیوں کا صلہ پائیں گے اور کفار و مشرکین اور ان کے اتحادی اپنی سرگرمیوں کے نتائج بھگتیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اہل ایمان کے لیے پیام تسلی اور اہل شرک اور ان کے حامیوں کے لیے تہدید و وعید ہے کہ خدا ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے، اپنے با ایمان بندوں کی جانبازیوں اور سرفروشیوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور مخالفین کی سازشوں اور شرارتوں کو بھی۔ اس وجہ سے وہ ہر ایک کے ساتھ ٹھیک ٹھیک وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ اس آیت میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے اور آخر میں مشرکین کا اور بیچ میں دوسرے مختلف فرقوں کا۔ اس کی وجہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا یہ ہے کہ اصل فریق کی حیثیت اس مباحثہ اور مناظرہ میں انہی دو کو حاصل ہے، باقی گروہوں کی حیثیت ضمنی تھی۔ چنانچہ آگے آیت 19 میں تصریح بھی ہے کہ اصل فریق دو ہیں، اہل ایمان اور اہل کفر و شرک۔ جو اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے وہ اہل کفر میں سے ہے، خواہ وہ کسی نام سے موسوم اور کسی دین کی پیروی کا مدعی ہو۔ آیت میں مختلف گروہوں کے ذکر کے لیے جو اسلوب بیان اختیار فرمایا گیا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے۔ مسلمانوں اور یہود و مشرکین کا ذکر تو فعل کی شکل میں ہوا ہے اور سابئین، نصارہ اور مجوس کا اسم کی شکل میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملاً اس میدان میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف مشرکین اور یہود مشرکین کی حمایت اور اسلام کی مخالفت میں اپنے حسد و عناد کے باعث بہت سرگرم تھے۔ باقی فرقوں کی ہمدردیاں اگرچہ تھیں تو مشرکین ہی کے ساتھ، لیکن وہ کچھ زیادہ سرگرم نہ تھے۔ اس وجہ سے معرکہ کے اصلی حریفوں کو تو فعل کے ساتھ ذکر کیا اور دوسروں کا ذکر اسم کے ساتھ۔ زبان کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ فعل کے اندر ایک قسم کی سرگرمی کا مفہوم پایا جاتا ہے، جبکہ اسم بالعموم صرف علامت امتیاز کا فائدہ دیتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یرید۔ یہ توحید کی وہ دلیل بیان ہوئی ہے جس کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے دے رہی ہے۔ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز اپنی تکوینی حیثیت میں ابراہیمی مزاج رکھتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور چوپائے سب خدا کے امر اور حکم کے تحت مسخر ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی سر منہ خدا کے مقرر کیے ہوئے قوانین سے انحراف نہیں اختیار کرتی۔ سورج، جس کو ادمانوں نے معبود بنا کر سب سے زیادہ پوجا ہے، خود اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے کہ وہ شب و روز اپنے رب کے آگے قیام، رکوع اور سجدے میں ہے۔ طلوع کے وقت وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، دوپہر کے وقت تک وہ قیام میں رہتا ہے، زوال کے بعد وہ رکوع میں سے جھک جاتا ہے اور غروب کے وقت وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور رات بھر اسی سجدے کی حالت میں رہتا ہے۔ اسی حقیقت کا مظاہرہ چاند اپنے عروج سے اور ستارے اپنے طلوع و غروب سے کرتے ہیں۔ پہاڑوں، درختوں اور چوپایوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ہر چیز کا سایہ ہر وقت قیام، رکوع اور سجود میں رہتا ہے، اور غور کیجئے تو یہ حقیقت بھی نظر آئے گی کہ اس سایہ کی فطرت ایسی ابراہیمی ہے کہ یہ ہمیشہ آفتاب کی مخالف سمت میں رہتا ہے۔ اگر سورج مشرق کی سمت میں ہے تو سایہ مغرب کی جانب پھیلے گا، اور اگر مغرب کی جانب ہے تو یہ ہر چیز کا سایہ مشرق کی طرف پھیلے گا۔ گویا ہر چیز کا سایہ اپنے وجود سے ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ سجدے کا اصل سزاوار آفتاب نہیں
بلکہ خالق آفتاب ہے۔ توحید کی یہ دلیل اشارات کی نوعیت کی ہے، اس وجہ سے یہ منطق کی گرفت میں نہیں آتی، لیکن نظام کائنات میں تدبر کرنے والوں کی نظر میں ان اشارات کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یہی دلیل سورہ رعد میں یوں بیان ہوئی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ رعد 15۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، خواہ طوعاً یا کرہن، اور ان کے سائے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام۔ اس آیت کی وضاحت سورہ رعد میں ہم کر چکے ہیں، اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اس میں ظلالہم بالغدو والآصال کے الفاظ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شامت کا مارا اپنے دائرہ اختیار میں خدا کو سجدہ کرنے سے بغاوت کرتا ہے تو اس کا اپنا سایہ اپنی شہادت حال سے اس پر اظہار نفرت کرتا ہے، اور وہ بدستور اپنی ابراہیمی فطرت پر جمع رہتا ہے، کسی حال میں بھی کسی غیر اللہ کے آگے جھکنے کا ننگ گوارا نہیں کرتا۔ سورہ نحل میں یہی دلیل اس طرح بیان ہوئی ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابہ والملائکۃ وہم لا یستکبرون۔ نحل 48 تا 49۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں سے لوٹتے ہیں اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ اس کے آگے سرفگندہ ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو جاندار بھی ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، یعنی یہی حال ان بہت سے اللہ کے بندوں کا بھی ہے جن کی فطرت سلیم ہے۔ جس طرح کائنات کی تمام بے ارادہ اشیاء اللہ ہی کے امر کے تابع اور اسی کے آگے سربسجود ہیں، اسی طرح اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اختیار اور ارادے کو اللہ کے امر و حکم کے تابع کر دیا ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن بہتوں نے اپنے اس اختیار و ارادہ کو غلط استعمال کیا، اور اس سب سے بڑے شرف کو جو اللہ نے ان کو بخشا، اپنی شامت اعمال سے انہوں نے اپنے لیے سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑی ذلت کا سبب بنا لیا۔ کائنات کی چیزوں کا حال تو یہ ہے کہ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی چیز بھی یہ ننگ گوارا نہیں کرنے کو تیار کہ وہ انسان کو سجدہ کرے، لیکن انسان کی رذالت و سفاہت کا حال یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتے ہوئے اپنے سے فروتر مخلوقات کو معبود مان کر ان کے آگے ڈنڈوت کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کو بھی ذلیل کیا اور اپنے رب کی بھی نہایت تحقیر کی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو شرف بخشا ہے وہ صفات و کردار کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر وہ اس شرف کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرف کو قائم رکھتا ہے، اور اگر اس کے درجات و مراتب میں اضافہ فرماتا ہے، اور اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا تو وہ اس کو اپنی سنت کے مطابق اسی گڑھے میں گرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے جس میں وہ گرنا چاہتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور اس مضمون کی دوسری آیات میں اسی سنت الہی کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ جو لوگ اس سنت الہی کی زد میں آ جاتے ہیں ان کو کوئی دوسرا سنبھالنے والا نہیں بن سکتا۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اب یہ لوگ جس ذلت کے گڑھے میں گر چکے ہیں اس سے ان کو نکالنے کے لیے تم لاکھ جتن کرو، لیکن یہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ خدا کی مشیت کا فیصلہ اس اتمام حجت کے بعد یہی ہے کہ اب یہ اس ذلت کی مار کھائیں۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کا اصلی شرف توحید ہے،
اگر وہ اس شرف سے اپنے کو محروم کرے تو اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی وہ فروتر اور حقیر بن جاتا ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ واضح بات ہے کہ کائنات کے ساتھ انسان کی ہم آہنگی اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کی پیشانی کسی غیر اللہ کے سجدے سے آلودہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس ذلت پر راضی ہو جائے تو وہ پوری کائنات سے بالکل بے جوڑ اور گول خانے میں ایک چوکھٹی چیز بن کر رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ خود اس کا اپنا سایہ بھی اس کے ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر اس میں اور اس کے سائے میں ایسی بے ربطی پیدا ہوتی ہے کہ اس پر منچے میں سرائیم و تنبورائے منچے میں سرائے کی مثل صادق آتی ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ اب یہ ان دونوں فریقوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جن کا ذکر اوپر آیت 17 میں گزرا۔ وہاں صرف اس قدر اشارہ فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ان کے انجام کی تفصیل اس آیت میں بیان نہیں ہوئی تھی، ان آیات میں ان کے انجام کی تفصیل آ رہی ہے۔ آیت 17 میں کئی گروہوں کا ذکر ہے اور یہاں ھذان خصمان کے الفاظ ہیں۔ اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس آیت میں انہی گروہوں کی طرف اشارہ ہے تو ان کے لیے مثنیٰ کا صیغہ کیوں استعمال ہوا، جمع کا صیغہ کیوں استعمال نہیں ہوا؟ استاد امام رحمہ اللہ کا رجحان کلام عرب کی روشنی میں اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر فریق دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے مثنیٰ اور جمع دونوں کے صیغے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہاں اختصموا کے صیغہ جمع سے بھی ان کے خیال کی تائید نکلتی ہے، لیکن میرا رجحان جیسا کہ میں نے اوپر اشارہ کیا اس بات کی طرف ہے کہ یہاں اوپر کے گروہوں کا ذکر ان کے ظاہری تعداد کو نظر انداز کر کے ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے ہوا ہے۔ فی الظاہر تو یہود، نصارہ، سابعین، مجوس اور مشرکین الگ الگ گروہ تھے، لیکن جہاں تک توحید اور اسلام کی مخالفت کا تعلق ہے اس میں یہ سب مشترک تھے، بلکہ مخالفت کا مزاج جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے الگ الگ ضرور تھا، لیکن اسلام کی مخالفت میں اپنے اپنے رجحان کے مطابق سب شریک تھے۔ اس وجہ سے قرآن نے کفر و ملت واحدہ کے اصول کے مطابق ان سب کو ایک ہی پارٹی قرار دیا ہے اور ان کے مقابل میں مسلمانوں کو ایک مستقل پارٹی کی حیثیت دی اور اسی حیثیت سے دونوں کے انجام کو بیان فرمایا۔ اختصموا فی ربہم میں اسی بحث و جدال کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں اور کی مخالف پارٹیوں کے درمیان درباب شرک و توحید برپا تھا، اور جس کا اوپر آیت 13 اور آیت 8 میں ذکر گزر چکا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ توحید اور شرک کے اس معرکے میں اہل کتاب نے اہل کتاب ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوئے کھلم کھلا مشرکین عرب کا ساتھ دیا۔ فالذین کفروا سے مراد وہ تمام پارٹیاں ہیں جنہوں نے توحید و شرک کی اس جنگ میں شرک کا ساتھ دیا۔ شرک کو کفر سے تعبیر کرنے کی وجہ کی طرف ہم جگہ جگہ اشارہ کر چکے ہیں کہ شرک اپنی حقیقت و غایت کے اعتبار سے کفر ہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں شرک کو کفر سے بھی تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ شرک کو کفر کے مقابل میں اہون خیال کرتے ہیں ان کا خیال قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، یعنی اس دنیا میں وہ حق کی مخالفت کے جوش میں نفرت، غصہ، حسد اور انتقام کی آگ جس طرح اس میں جلتے رہتے ہیں، اس کی پاداش میں آخرت میں ان کے لیے آگ ہی کا جامہ تراشا جائے گا اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جو ان کے تمام اندرونی اعضاء اور ان کے بیرونی کھالوں کو پگھلا کے رکھ دے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا۔ مقامع کے معنی ہتھوڑے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے موجود ہوں گے۔
اگر وہ دوزخ کی کسی آفت سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو انہی ہتھوڑوں سے ان کی سرکوبی کر کے اسی آفت میں پڑے رہنے کے لیے ان کو واپس کیا جائے گا۔ من غم من کے لفظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہاں دوزخ سے بھاگ نکلنے کا تو کوئی تصور بھی نہ کر سکے گا، بس زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کوشش کر سکے گا تو اس بات کی کر سکے گا کہ ایک آفت کی شدت سے گھبرا کر کسی دوسری آفت کی پناہ ڈھونڈے، لیکن اس کا امکان بھی وہاں نہیں ہوگا۔ دوزخ کے داروغے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کی سرکوبی کریں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، یہ زبان حال کی تعبیر ہے، یعنی صورتحال خود ان کو پکار کر سنا دے گی کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں، اب اسی میں رہو اور جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اسی طرح کے مواقع میں جیسا کہ ہم جگہ جگہ اشارہ کرتے آئے ہیں، قیلا یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زبان حال زبان قال سے زیادہ ناطق اور فصیح البیان ہوتی ہے۔ یہاں عربی کے معروف اسلوب کے مطابق معطوف علیہ محذوف ہے، یعنی اخسؤوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ یہاں عمل اور جزا کی مشابہت کے پہلو پر بھی نگاہ رہے۔ جن لوگوں کو کثر ہلاکت سے نکالنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اپنا سارا زور صرف کر ڈالا، لیکن وہ نہ صرف یہ کہ اس سے نکلنے پر راضی نہ ہوئے بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اس بنا پر دشمن بن گئے کہ انہوں نے ان کو اس سے نکالنے کی کوشش کی، تو آخرت میں جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی تو اس سے بھاگنے کے کیا معنی؟ دنیا میں جس چیز سے ان کو اتنا عشق رہا اب اس کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ مخالفین حق کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہ ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جو مخالفین کی تمام مخالفتوں کے علی الرغم موقف حق پر ڈٹے رہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ میں لؤلؤ اساورہ کے محل پر عطف ہے، یعنی وہ اس جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر کے اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس جنت میں ان کا لباس ریشم ہی ہوگا، اسی کا لباس ان کا اوڑھنا اور اس کا پچھونا اور اس کے دوسرے لوازم ہوں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ سے اہل جنت کے اس کلمہ حمد و شکر کی طرف اشارہ ہے جو ان کی زبانوں سے بے تحاشا اس وقت ادا ہوگا جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے رب نے جتنے وعدے کیے وہ سب پورے ہوئے۔ سورہ زمر آیت 74 میں اس کا حوالہ یوں آیا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ سب پکار اٹھیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کیے۔ اسی ترانہ حمد کا ذکر سورہ فاطر آیت 34 تا 35 میں بھی ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحْلَلْنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا اور پذیرائی فرمانے والا ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں قرار کی منزل میں اتارا۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، صراط الحمید سے مراد میرے نزدیک اسی دار المقامہ کی شاہراہ ہے جس کی طرف سورہ فاطر کی مذکور بالا آیت میں اشارہ ہوا۔ یہاں لفظ ہدایت منزل مقصود کی طرف ہدایت کے مفہوم میں ہے اور صیغہ مجہول تشریف و تکریم پر دلیل ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت کے ذریعے سے ان لوگوں کی رہنمائی اس شاہراہ کی طرف کی جائے گی جو اس دار المقامہ تک ان کو پہنچائے گی جو خدائے حمید نے ان کے لیے قیام کی جگہ پسند فرمائی۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ جنت و دوزخ وغیرہ کے احوال کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہے،
ان کو مخاطب کے ذہن سے قریب لانے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان کی تعبیر کے لیے وہ اسلوب اختیار کیا جائے جس سے مخاطب مانوس ہوں۔ اہل عرب مصریوں اور ایرانیوں کے تمدن سے متاثر تھے، اس وجہ سے تنعم اور رفاعت کی تعبیر کے لیے وہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے جس میں یا تو خود ان کے اپنے تصورات تنعم کی جھلک ہوتی ہے یا پھر ان تصورات کی جھلک ہوتی ہے جن سے فی الجملہ وہ آشنا تھے۔ ان تصورات میں زمانہ کے اختلاف سے بھی بڑا فرق پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے الفاظ کے بجائے ہمیشہ حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے۔ بس یہ ماننا چاہیے کہ اہل جنت کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی جو قرآن میں مذکور ہیں۔ رہی یہ بات کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، تو ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ جس طرح بعض اوقات مشاہدہ حق کے احوال و معاملات کے لیے بادہ و ساغر کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں، اسی طرح احوال آخرت کی تعبیر ان الفاظ و تمثیلات سے کی جاتی ہے جو مخاطب کے لیے قریب الفہم ہوں۔